اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی کہانی ایک کتاب کی ہے، مگر یہ کوئی عام کتاب نہیں بلکہ یہ بہت خاص کتاب ہے۔ زیادہ تر لوگوں میں سبھی لوگوں نے کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی کتاب ضرور پڑھی ہوگی، مگر کیا آپ نے کبھی ایسی کتاب کے بارے میں سنا ہے جسے شیطان کی سب سے بڑی کتاب کہا جاتا ہے؟ ایک ایسی کتاب جسے کاغذ پر نہیں بلکہ جانور کی کھال پر لکھا گیا ہو، ایک ایسی کتاب جو اتنی بڑی اور اتنی بھاری ہو کہ اسے اٹھانے کے لیے دو لوگوں کی ضرورت پڑے، ایک ایسی پراسرار کتاب جو جس کے پاس بھی گئی اسے برباد کر دیا۔ اور سب سے انوکھی اور مشہور چیز جو اس کتاب کے بارے میں کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کتاب کو صرف ایک رات میں ہی لکھا گیا ہے۔ جی ہاں، اور میں یہ کوئی اڑتی اڑاتی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ یہ کتاب آج بھی اس دنیا میں موجود ہے۔ کئی بار تو اس کتاب کو دنیا کا 8واں عجوبہ کہنے کی بات بھی کہی گئی۔ کئی سائنٹسٹ نے بھی اس کتاب کے اوپر ریسرچ کری، اور سائنٹسٹ نے اس کتاب کے بارے میں کیا کیا بتایا یہ سب میں آپ کو آگے کہانی میں بتاؤں گا۔ مگر پہلے یہ جانتے ہیں کہ آخر یہ کتاب ہے کیا۔ تو آپ سبھی لوگ دا ہولی بائبل کے نام سے تو ضرور واقف ہوں گے، جو کہ عیسائیوں کی مقدس کتاب ہے، مگر اس کتاب کا جو نام ہے وہ ہے دا ڈیولز بائبل، یعنی شیطان کی کتاب۔ یہ کتاب پوری دنیا میں ایک نام سے اور مشہور ہے، وہ نام یہ ہے کوڈیکس گیگاس۔ اس کتاب میں 310 پنے ہیں جو کہ جانور کی کھال سے بنے ہوئے ہیں، جس کے لیے لگ بھگ 160 گدھوں کے چمڑوں کا استعمال ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کتاب میں پہلے 320 پنے ہوا کرتے تھے، مگر آج صرف 310 ہی بچے ہیں۔ ان باقی 10 پنوں میں کیا تھا اور ان پنوں کو کس نے اور کیوں ہٹایا، یہ آج بھی ایک راز ہے۔ یہ کتاب 36 انچ لمبی اور 20 انچ چوڑی اور 8.7 انچ موٹی ہے، اور اس کتاب کا کل جو وزن ہے وہ ہے لگ بھگ 75 کلو۔ تو اب سوال یہ آتا ہے کہ اگر یہ شیطان کی کتاب ہے تو یہ کیوں لکھی گئی، کب لکھی گئی اور کس نے لکھی، اور آخر اس کتاب کی ابتدا ہوئی کیسے؟ تو اس کتاب کی ابتدا کی جو کہانی ہے وہ یہ ہے کہ آج سے تقریباً 800 سال پہلے 13ویں صدی کی شروعات میں ایک سنیاسی یعنی منک ہوا کرتا تھا جس کا نام ہرمن، اور وہ پورڈلا زیکے کے ایک مٹھ میں رہا کرتا تھا۔ وہ دور راجہ مہاراجاؤں کا تھا، اور یہ مٹھ بوہیمیا کی سلطنت کے اندر آتا تھا۔ آج یہ سلطنت تو خیر نہیں رہی، مگر یہ جگہ چیک ریپبلک نام کے ایک ملک میں موجود ہے۔ ایک بار ہرمن نے مٹھ کے کچھ اصولوں اور قوانین کی خلاف ورزی کی جو کہ اسے نہیں کرنی چاہیے تھی، جس کی وجہ سے اس مٹھ اور مٹھ کے سبھی لوگوں کی چاروں طرف بدنامی ہونے لگی۔ جب یہ بات اس مٹھ کے سب سے بڑے پادری تک پہنچی جو کہ اس مٹھ کی بھلائی کے لیے سبھی بڑے فیصلے لیتا تھا، انہوں نے اس کی تفتیش کروائی، اور اس تفتیش میں ہرمن قصوروار ثابت ہوا۔ اس کے بعد اس کو سب کے سامنے پیش کیا گیا، اور اس غلطی کے لیے اسے موت کی سزا سنائی گئی، اور سزا کے طور پر اسے زندہ دیوار میں چنوا دینے کا حکم دیا گیا۔ ہرمن کو جیسے ہی یہ سزا ملی وہ اس پادری کے پیروں میں گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور اپنی غلطی کی معافی مانگنے لگا، مگر اس کی ایک بھی بات نہیں سنی گئی۔ پھر اپنی جان بچانے کے لیے اس نے اس پادری سے ایک چیز کہی۔ اس نے کہا کہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہے، مگر اگر اسے اپنی غلطی سدھارنے کا ایک موقع دیا جائے تو وہ ایک ایسی کتاب لکھے گا جو آج تک دنیا میں کبھی نہیں لکھی گئی۔ یہ کتاب پوری انسانیت کی بھلائی کرے گی، اور یہ کتاب اس سلطنت میں بھی خوشحالی کا باعث بنے گی، اور اس کتاب کو لکھنے کا کام وہ صرف ایک رات میں ہی پورا کر لے گا۔ یہ بات سنتے ہی سبھی ایک دوسرے سے پھسپھسانے لگے کہ یہ کیا بول رہا ہے، ایسا کرنا تو ناممکن ہے۔ خیر، اس کے بعد سبھی کی رضامندی پہ پادری نے ہرمن سے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم تمہیں ایک موقع دیتے ہیں۔ اگر تم نے یہ کتاب ایک رات میں پوری کر دی تو کل صبح تمہاری موت کی سزا معاف کر دی جائے گی اور تمہاری جان بخش دی جائے گی۔ اس کے بعد ہرمن نے کتاب لکھنا شروع کیا، اور وہ پورا دل لگا کر یہ کام کرنے لگا۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا، اور جب آدھی رات ہو گئی تو اسے احساس ہوا کہ یہ ناممکن ہے کہ وہ اس کتاب کو صبح ہونے تک پوری کر لے، اور پوری نہیں کر پایا تو صبح اس کی موت طے تھی۔ اب اسے کوئی راستہ نہیں سوجھ رہا تھا۔ اس کے پاس صرف دو ہی آپشن تھے، یا تو وہ اس کتاب کو صبح ہونے سے پہلے پوری کر لے اور سزا سے بچ جائے، جو کہ ناممکن تھا،
یا پھر صبح اپنی موت کے لیے تیار رہے۔ اسی سوچ بچار میں کچھ وقت اور گزر گیا اور اب اس کے پاس بہت ہی کم وقت بچا تھا۔ اس کے بعد اس نے ایک ایسا کام کیا جو کہ وہ نہ کرتا تو یہ کتاب آج موجود نہ ہوتی۔ عام طور پر جب انسان کسی مصیبت میں ہوتا ہے تو وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، مگر اس ہرمن نے اللہ کے بجائے شیطان کے سربراہ لوسیفر کو یاد کیا اور آدھی رات کے بعد ایک خاص عمل کرنا شروع کیا، اور اس عمل کے ذریعے اس نے شیطانوں کے سب سے بڑے سربراہوں کو اپنے پاس بلایا۔ کیونکہ ہرمن عملیات کا ماہر تھا اور وہ یہ سب عمل بخوبی جانتا تھا، اس لیے شیطان فوراً اس کے پاس آ گیا۔ اس کے بعد ہرمن نے اس سے کہا کہ وہ یہ کتاب اسے صبح تک لکھنے میں مدد کرے۔ شیطان بولا کہ میں پوری رات میں تمہاری اس کتاب کو مکمل کرا دوں گا، پر مجھے اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ ہرمن بولا کہ میرے پاس تو تمہیں دینے کے لیے ابھی کچھ ہے ہی نہیں۔ تو شیطان بولا کہ ایک چیز تم مجھے دے سکتے ہو، اور وہ ہے تمہاری روح۔ ہرمن کے پاس اور کوئی چارہ تھا نہیں، تو وہ اپنی روح شیطان کو بیچنے کے لیے تیار ہو گیا، اور اس کے بدلے میں شیطان کو صبح ہونے تک یہ کتاب پوری کرنی تھی۔ دونوں کے بیچ یہ معاہدہ طے ہو گیا۔ اس کے بعد وہ رات گزری، اور صبح جب ہرمن اٹھتا ہے تو اس کے سامنے 310 پنے کی گدھے کی کھال پہ لکھی یہ کتاب رکھی تھی۔ ہرمن یہ دیکھ کر بہت خوش ہو جاتا ہے۔ پھر جب مڈ کے لوگ وہاں پہنچے تو وہ بھی اتنی موٹی کتاب کو دیکھ کر دنگ رہ گئے، مگر جب انہوں نے اس کتاب کو کھولا تو اس کے پہلے ہی پنے پہ شیطان کی تصویر تھی۔ اس شیطان کا جسم تو انسان جیسا تھا، مگر اس کا منہ کسی حیوان جیسا تھا۔ اس کی 2 زبان تھیں، جس کا مطلب ہے کہ شیطان کبھی بھی اپنے فائدے کے لیے اپنی بات بدل سکتا ہے۔ اس کے ہاتھ اور پیر میں 4 ہی انگلیاں تھیں، اور شیطان نے ایک کپڑا بھی پہن رکھا تھا جو کہ صرف شاہی لوگ ہی پہنا کرتے تھے۔ تو ہو نہ ہو یہ تصویر شیطان کے سربراہ لوسیفر کی ہی تھی۔ اس کتاب کو لکھنے کے لیے لال، پیلے، نیلے، ہرے اور گولڈن رنگ کا بھی استعمال ہوا تھا۔ اس کے علاوہ اس کتاب میں ایک شاہی شہر یا جنت کی بھی تصویر موجود تھی۔ سورج، چاند اور ستارے بھی تھے۔ اس کتاب میں پوری بائبل لکھی ہوئی تھی، اور شیطان کو بلانے، اس کی پوجا کرنے، کالا جادو اور علاج کے الگ الگ طریقوں کا بھی ذکر تھا۔ یہ کتاب لاطینی زبان میں لکھی ہوئی تھی، اور کہیں کہیں اس میں ہائبریو، گریک اور سیلوک زبان کا بھی استعمال ہوا تھا۔ کل ملا کے اس کتاب میں شیطان کی پوجا کرنے اور اسے اچھا دکھانے کی کوشش کی گئی تھی۔ انہی سب وجہ سے اس کتاب کا نام دا ڈیولز بائبل یعنی شیطان کی کتاب رکھ دیا گیا۔ خیر، معاہدے کے حساب سے شیطان نے اپنا کام پورا کر دیا اور ہرمن کی روح کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس وقت سے لے کر آج تک اس شیطانی کتاب نے بہت لمبا سفر طے کیا، اور یہ جس کے ہاتھ بھی لگی اس کا کبھی بھلا نہیں ہوا۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ کتاب پوری دنیا میں مشہور ہو گئی کہ کیسے صرف ایک رات میں اس کتاب کو لکھا گیا ہے۔ کئی سنیاسیوں نے تو یہ تک بتایا کہ جب وہ اس کتاب کو پڑھنے بیٹھے تو اس کے الفاظ ہوا میں تیرتے نظر آئے۔ اس کے بعد اس مرد کی مالی حالت آہستہ آہستہ خراب ہوتی گئی، جس کی وجہ سے اس مرد نے یہ کتاب سیڈلیک میں ایک دوسرے مرد کو بیچ دیا۔ جیسے ہی یہ کتاب وہاں پہنچی، اس مرد میں ایک بھینکر قتل و غارت شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کی جان بھی گئی۔ اس کے بعد اس کتاب کو وہاں سے ہٹا کے ایک لائبریری میں رکھ دیا گیا۔ پھر سال 1594 میں یہ کتاب پراگ کے بادشاہ روڈولف دا سیکنڈ کو ایک گفٹ کے طور پر دے دی گئی، کیونکہ انہیں دنیا کے نایاب چیزوں کو رکھنے کا شوق تھا۔ پر اس کتاب نے راجہ کو بھی نہیں بخشا، اور کچھ وقت کے بعد ہی راجہ کے جتنے بھی سپورٹر تھے سبھی نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، جس کی وجہ سے روڈولف سیکنڈ کو بادشاہت سے ہاتھ دھونا پڑا۔ اس کے بعد ایک لڑائی کے دوران 1648 میں سویڈش افواج نے اس کتاب کو وہاں سے لوٹ لیا اور اپنے ساتھ سویڈن لے گئے، اور پھر اسے وہاں کی مہارانی کوئن کرسٹینا کے سامنے پیش کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ یہ کتاب انہیں اتنی پسند آئی کہ انہوں نے اسے اپنی پسندیدہ کتابوں کی لسٹ میں پہلے نمبر پہ شامل کر لیا، مگر اس کے صرف 6 سال بعد ہی انہیں بھی بادشاہت گنوانی پڑی، اور وہ سویڈن کو چھوڑ کر روم چلی گئی، اور وہ اپنے ساتھ سبھی پسندیدہ کتابوں کو لے گئیں، مگر جو ان کی سب سے پسندیدہ کتاب تھی دا ڈیولز بائبل،
وہ اسے ایک سوال کے ساتھ وہیں چھوڑ گئی، اور وہ سوال یہ تھا کہ کیا وہ اپنی پسندیدہ کتاب کو چھوڑ کر ایسے ہی جا سکتی ہیں، یا پھر انہوں نے اسے جان بوجھ کر چھوڑ دیا۔ اس کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ کوئن کرسٹینا کے جانے کے بعد اس کتاب کو سویڈن کے کیپٹل اسٹاک ہوم کی ایک نیشنل لائبریری میں رکھ دیا گیا۔ 7 مئی 1697 کو اس لائبریری میں ایک بھینکر آگ لگی، اور اس آگ میں 24,500 کتابیں جل کر خاک ہو گئیں، مگر یہ کتاب پھر بھی بچ گئی۔ کہتے ہیں کہ وہاں پر کام کرنے والے ایک آدمی نے اس کتاب کو آگ سے بچانے کے لیے کھڑکی سے اوپر سے نیچے پھینک دیا تھا۔ خیر پھر اسے کسی طرح سنبھال کے رکھا گیا، اور سال 1878 میں نئے سال کے موقع پر اس کتاب کو سویڈن کی نئی نیشنل لائبریری میں شفٹ کر دیا گیا، جو کہ اسٹاک ہوم میں ہے۔ اس کے بعد سے لے کر آج تک یہ شیطانی کتاب وہیں رکھی ہوئی ہے۔ ان 800 سالوں میں وقت بدلا، لوگ بدلے، نیا زمانہ آیا، سائنس نے بھی خوب ترقی کی، اور جب اس نئے دور میں یہ کتاب دوبارہ مشہور ہوئی تو سائنسدانوں نے اس کتاب کے اوپر ریسرچ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس ریسرچ میں انہوں نے پایا کہ کتاب کا ہر لفظ ایک جیسا ہے، چاہے آپ کتاب کی پہلے پیج کی پہلی لائن کو دیکھیں یا آخری پیج کے آخری لائن کو، دونوں ایک جیسی ہیں۔ نہ تو پوری کتاب میں لکھنے والے کی لکھاوٹ بدلی اور نہ ہی سیاہی۔ اس پوری کتاب کو ایک ہی سیاہی سے لکھا گیا ہے۔ اس پوری کتاب میں ایک بھی غلطی نہیں ہے، اور اس کتاب میں کچھ ایسی چیزیں بھی لکھی ہوئی ہیں جو کہ آج تک کسی اور کتاب میں کبھی نہیں پائی گئی۔ اسی کے بعد سائنسدانوں نے بھی مانا کہ یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے۔ تو جب پوری کتاب میں ایک ہی سیاہی اور ایک ہی جیسی لکھاوٹ کا استعمال ہوا ہے تو اس کا مطلب تھا کہ یہ کتاب کسی ایک انسان نے ہی لکھی ہے۔ مگر جب اس کے اوپر اور اسٹڈی کی گئی تو پتہ چلا کہ کوئی انسان اس کتاب کو آج لکھنے بیٹھے اور اس میں جو تصویر بنائی گئی ہیں اسے بنائے تو اس کتاب کو لکھنے میں 25 سے 30 سال کا وقت لگ جائے گا۔ اور اگر مان بھی لیا جائے کہ کسی انسان نے 25-30 سال محنت کر کے اس کتاب کو پورا کیا ہوگا تو ان 25 سے 30 سالوں میں اس کی عمر اور ٹائم کے لحاظ سے ہینڈ رائٹنگ ضرور چینج ہوتی۔ دوسرا کہ اگر یہ کتاب بہت سارے لوگوں نے ایک ساتھ مل کر لکھی ہوتی تو کہیں نہ کوئی بدلاؤ ضرور ہوتا، اور ایکسپرٹ کے حساب سے اس پوری کتاب میں ہر ایک لفظ ایک برابر ہے۔ حالانکہ سائنسدان شیطان جیسی کسی چیز پہ یقین نہیں رکھتے، مگر انہوں نے یہ مانا کہ یہ کتاب کسی ایک ہی انسان نے بہت کم وقت میں لکھی ہوگی، جو کہ پاسبل نہیں ہے۔ تو کیا اس کتاب کے بارے میں جو کہانی ہے وہ سچ ہے، اور اس کتاب کو خود ایک شیطان نے ایک ہی رات میں لکھی ہے؟ کیونکہ ایک عام انسان کے لیے ایسا کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس بات کو اس لیے بھی جھٹلایا نہیں جا سکتا کیونکہ یہ کتاب آج بھی نیشنل لائبریری آف سویڈن اسٹاک ہوم میں محفوظ رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ تھی کہانی دنیا کی سب سے خطرناک کتاب کی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو کہانی کیسی لگی، اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔